بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 5واں روزہ ہے، اس لحاظ سے ہم 5ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ 5ویں پارے میں 8 باتیں ہیں۔ خانہ داری کی تدابیر، نمبر 2 عدل اور احسان، نمبر 3 جہاد کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 ہجرت اور صراط الخوف، نمبر 7 میں ایک قصہ بیان کیا ہے، اور نمبر 8 پوائنٹ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ اب اگر ہم خانہ داری کی تدابیر کے بارے میں بات کریں تو پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا، پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدابیر بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی قدم کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کو مار بھی سکتا ہے۔ نمبر 2 عدل و احسان۔ عدل و احسان کو حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ جہاد کی ترغیب بھی پائی جاتی ہے۔ جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ منافقین کی مذمت۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ قتل کے سلسلے میں جو سزائیں ہیں، قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب نمبر 8 پر ہے۔ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ چند پوائنٹ تھے جو ہم نے اس 5ویں پارے میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 تک ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں بعض وہ رشتے ذکر کیے گئے تھے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی سے 5ویں پارے کا آغاز ہوا۔ نکاح کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مہر کی ادائیگی مرد پر لازم ہے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو یہ جائز ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر معاشی طور پر کمزور ہونے کے باعث آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے، گو کہ مقدار کم ہوگی۔ لونڈی کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں آدھے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے اوپر حد بھی آدھی نافذ ہوگی۔ اللہ کے احکام میں بظاہر پابندیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ باعث رحمت ہیں۔ بہت زیادہ آزادی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن کسی کا مال غصب کرنا، لین دین میں ظلم زیادتی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا حرام ہے۔ خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ساتھ یہ خوشخبری سنائی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فضیلت کے مختلف معیار رکھے ہیں، اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کسی اور کو ملا اس کی حسرت یا اس سے حسد مت کرو۔ ہر کسی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا۔ کسی کی فضیلت دیکھ کر اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے۔ مرد کو قوام اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر فضائل میں بعض اوقات عورت کا درجہ مرد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں فضیلت کا معیار جنس ہرگز نہیں ہے۔
عورت اگر نافرمان ہو اور حدود سے نکلنے لگے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سزا کے بھی درجات مقرر ہیں۔ اطاعت گزار عورت کو ستانا ہرگز جائز نہیں۔ نیک بیوی کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، اس کے مال اور راز کی حفاظت کرتی ہے۔ زوجین کے درمیان اگر ناراضگی حد سے بڑھ جائے تو اس کا حل بھی بتایا گیا کہ خاندان کے بزرگوں میں سے ثالث مقرر کر لیں جو حالات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اختلاف کی صورت میں صلح کی ترغیب دی، لیکن اگر صلح کی گنجائش نہ ہو تو علیحدہ ہونے کی اجازت ہے۔ ایک سے زائد بیوی ہو تو حتی الامکان عدل کرو، گو کہ مکمل عدل کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، شرک سے بچنے، والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، مجلس میں بیٹھنے والے ساتھی، مسافر، لونڈیاں، غلام، سب کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ کسی بھی مجلس، درسگاہ، سفر وغیرہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کا بھی حق ہے۔ بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں، مثلاً ساتھ بیٹھنے والے کو کونیاں مارنا، جگہ نہ دینا، بلا ضرورت پھیل کر بیٹھ جانا، اس سب کی ممانعت ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ خود پسندی بھی پسند نہیں، چنانچہ اپنی تعریف کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ بخیل کو عذاب کی وعید سنائی گئی، ساتھ ہی اس دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کو بھی شیطان کا ساتھی کہا گیا۔ انسان اپنا کیا ہوا ہی کماتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نیکی کو اجر میں بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم آیا کہ اگر ضرورت کے وقت پانی میسر نہ ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں بعض خصوصیات اہل کتاب کی بھی بتائی گئیں اور ان کے برے اعمال کا ذکر کیا گیا، جن میں سر فہرست کتاب اللہ کی آیت کو چھپانا اور ان میں تحریف کرنا اور طاغوت کی پیروی کرنا تھا۔ انہی اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ شرک کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے اللہ کی مرضی سے۔ دیوی دیوتا کو پکارنا، کسی بزرگ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا، قبروں پر جانا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کفار کو وعید اور مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر بعض ہدایات خاص مسلمانوں کے لیے لائی گئیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دو، عدل کرو، انصاف پر قائم رہو، جھوٹی گواہی سے بچو، چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ حق بات کہو، اللہ، اس کے رسول اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ رسول کا حکم پورے شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے روز انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ حکمران کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، معصیت میں نہیں۔ اس کے بعد بعض صفات منافقین کی بیان کی گئیں کہ وہ نبی کے فیصلے نہیں مانتے بلکہ ان سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، مسلمانوں میں افراتفری کی کوشش کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، نماز میں انتہائی سستی کرتے ہیں اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے بچاؤ کی حکمت عملی ہمیشہ تیار رکھو۔ شہید کی عظمت بتائی گئی اور یہ بھی کہ فتح اور شہادت دونوں صورتوں میں بہترین اجر ہے۔ مومن کا جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور بلا وجہ جہاد سے پیچھے رہنے والا مجاہد کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان کے لیے اجر عظیم، اونچے درجات اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لڑائی سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، موت تو بند مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی۔ قرآن میں غور و فکر کی ترغیب دی گئی۔ اچھے کام میں سفارش بہترین عمل ہے اور برے کام کی سفارش کرنے والا برائی میں حصے دار ہوگا۔ دعا اور سلام کا بہترین جواب دو، سلام نیکیوں اور محبتوں کا باعث ہے۔ صحابہ کرام کو منافقین کی حرکتوں سے خبردار کیا گیا اور اس کی مناسبت سے بعض احکام دیے گئے۔ کہا گیا تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے انہیں اپنا دوست مت بناؤ، کسی کو ناحق قتل مت کرو، اگر غلطی ہو جائے تو دیت ادا کرو یا اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کرو، اور جو جان بوجھ کر یہ فعل انجام دے وہ اللہ کے غضب، لعنت اور عذاب کا مستحق ہے۔ ہجرت کی ترغیب دی گئی، مہاجر کے لیے وسعت اور اجر کی نوید سنائی گئی۔
اگر کوئی قدرت رکھنے کے باوجود ضرورت کے وقت ہجرت نہ کرے تو اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ سفر میں قصر نماز کی اجازت ہے۔ نبی کریم نے ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی۔ آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ قصر کی مشروعیت کے بعد آپ نے سفر میں پوری نماز ادا کی ہو۔ صلاۃ الخوف کی مشروعیت اور طریقہ بیان ہوا۔ نماز کی اہمیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ دشمن سر پر کھڑا ہو تو بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ یہ اوقات مقرر ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، گناہ کا وبال کرنے والے پر ہی ہوتا ہے۔ غلطی کر کے الزام دوسرے پر لگا دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر اپنے احسان کا ذکر کیا جو اس کتاب کی صورت میں ہے، اور بتایا کہ ہم نے آپ کو علم و حکمت دی۔ آپ امی تھے، اس لیے آپ کے علم کا واحد منبع وحی الہی تھا۔ مجلس میں سرگوشی کرنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر مصلحت کا تقاضا ہو، اصلاح کی خاطر اور کسی کی عزت رکھنے کی خاطر ہو تو اجازت ہے اور اللہ کو مرغوب ہے۔ نبی اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یا دوسرا راستہ اپنانا عذاب کا سبب ہے۔ یہاں اجماع کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ شیطان پر لعنت کی گئی، اس کے ارادوں سے خبردار کیا۔ وہ اللہ سے تخلیق میں رد و بدل کرواتا ہے، باطل کو حق سے خلط ملط کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جزا اور سزا کسی کی امید اور آرزو پر منحصر نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اچھے برے کا بدلہ پائے گا۔ سب سے بہترین وہ ہے جو اسلام لائے، احسان کرے اور ابراہیم کی طرح یکسو ہو جائے۔ عورتوں، یتیموں اور بچوں کے لیے بھلائی کا کام کرو۔ یتیم بچی سے نکاح کرو تو مہر ضرور ادا کرو۔ اللہ ہر چیز کا مالک و قادر مطلق ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ اگر تم اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو تو سب کو ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئے۔ لہٰذا اے ایمان والو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ منافقین اور دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے، لیکن ان میں سے بھی جو توبہ کر لے اور اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لے تو اجر کا وعدہ ہے۔ اختتام میں واضح کیا گیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، یعنی انسان کا اپنا کیا کرایا ہی اسے عذاب میں دھکیلتا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔